تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب 632 عیسوی میں حضور کا وصال ہوا تو 2 سال تک یہ خلیفہ رہے، اور صحیح معنی میں خلیفۃ الرسول اللہ یہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے خلیفہ یہی ہیں۔ یہ ان کا مقام کیا تھا، بس ایک روایت بتا کے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ اس کو امام مالک نے موطا میں نقل کیا، امام بیہقی نے سنن القبریٰ میں نقل کیا، اور شیخ ابن تیمیہ سلفیوں کے جو امام ہیں انہوں نے مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 11 میں نقل کیا۔ بولتے کشف کرامات کا باب، کہتے ہیں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا تو اپنی بیٹی، ان کی بیٹی کون، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا، کہا بیٹی جو میں نے کھجور کے باغ تم کو دیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم اس کو اپنے بھائیوں میں اور اپنی دونوں بہنوں میں تقسیم کر دینا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو حضور میری دوسری بہن کہاں ہے، ایک ہی تو بہن ہے اسما، یہ میری دوسری بہن کہاں ہے؟ کہا تمہاری والدہ حاملہ ہے اور ان کے حمل میں لڑکی ہے۔ شیخ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کرامات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگیدہ بندوں کو جو اس کے محبوب کے خاص ہوتے ہیں ان کو یہ بھی علم دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ ابن تیمیہ نے لکھا، یہ قابل توجہ بات ہے۔ تو سنت و جماعت کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن ہم لوگ کام نہیں کر رہے۔ تو جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں وہ زوال پہ آتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس شہر بیلاری جو بزرگوں کا شہر ہے، جو خانقاہوں کا سلسلوں کا شہر ہے، ہم یہاں چاہتے ہیں کہ اگر اہل سنت و جماعت کو فروغ ملے تو صرف بیٹھ کر اعتراض کرنے سے نہیں ہوگا، ہم کو آگے بڑھ کر کام میں حصہ لینا پڑے گا۔ ہم کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دینی ہوگی۔ ہم کو جو سماج میں برائی آ گئی ہے، ڈرگس، الکوہل اور نشہ، اس پہ اور جو دکھاوا اور فضول خرچی اور جہیز اور ڈھول تاشا آ گیا، ان سب کے اوپر انگلی اٹھا کر ان کو اصلاح کرنی پڑے گی۔ کام کرنے سے ہوگا، ورنہ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہم آج یہ بات کر رہے ہیں، ہم بات نہیں کر پائیں گے، نماز نہیں پڑھ پائیں گے، درود شریف نہیں پڑھ پائیں گے، تو ایک دن وہ سب کی زندگی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خالی وقت دیا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اور آخری پیغام، اپنے گھروں میں حضور کی سیرت کی کتاب رکھیں، اہل بیت کی سیرت کی کتاب رکھیں، صحابہ کے سیرت کی کتاب رکھیں، پتلی پتلی۔ آپ کا بچہ دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا۔ کتابوں سے دوستی کروائیں اپنے بچوں کو، واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور فیس بک سے دوستی قطعی نہ کروائیں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ابھی میں کچھ دن پہلے بیلگام شہر میں ایک مریض سے مل کر آیا جو پب جی کی وجہ سے، جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، وہ سائیکیٹرسٹ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے۔ پب جی میں اتنا زیادہ وہ تلین ہو گیا تھا، اور آج سوشل میڈیا ایک بیماری بن چکی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری بن چکی ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور اپنے واٹس ایپ کو آن رکھ رہے ہیں کہ کیا میسج آئے گا۔ یہ بیماری بن چکی ہے۔ اور پہلے ہوتا تھا شراب محلے میں معاذ اللہ کوئی ایک شخص کے بارے میں ہوتا کہ وہ پیتا ہے، یہ ایسی بیماری ہر تیسرے گھر میں یہ ہو چکی ہے۔ خود اپنا محاسبہ کریں، ذکر کریں، اپنا وقت کس میں بتائیں؟ اللہ کے ذکر میں۔ یہ رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، 7 تاریخ کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو عرس پاک ہے۔ اپنے بچوں کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت بتائیں کہ کس طرح وہ وہاں فارس سے آئے اور یہاں پر جنگل میں اور یہاں ریگستان میں ایسی گرمی کی حالت میں۔ مجھے کیا ہے، مجھے تو قادری صاحب اسی گاڑی میں بیٹھا کے لائے، مجھے تو ابھی راستے میں قادری صاحب نے اڈلی ڈوسا کھلایا۔ اس زمانے میں جب آئے وہاں ریگستان تھا، زبان نہیں معلوم تھی، کیسے دین کا کام کیا؟ کیونکہ دل میں وہ حضور کی محبت تھی،
کہ مجھے اپنے نانا جان کے دین اور اللہ کا جو حق والا دین ہے اس کو پھیلانا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا مؤذن صاحب ہیں ہمارے محبوب قادری صاحب، جن کی بہترین آواز کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان سے رابطہ کیجئے اور 7 تاریخ چھٹی شریف کو فاتحہ کا اہتمام کیجئے، کتابوں کو خریدیے، ذکر کی محفل کیجئے کہ مرنے کے بعد یہ کچھ کام نہیں آئے گا، یہی جو ہم نے ایک بار سبحان اللہ کہا یہ کام آئے گا، ایک بار جب ہم نے الحمدللہ کہا اور درود شریف پڑھا وہ کام آئے گا۔ پب جی میں 4 گھنٹہ بیٹھے کام نہیں آنے والا، یاد رکھیے گا، تو کیوں نہ وہ کام کریں جو ہم کو قبر میں کام آئے گا۔ درود شریف کی کثرت کریں اور اپنے بچوں کے تعلیم کا اہتمام کریں۔